شام کو میں جلا بھنا گھر پہنچا۔ گھر حسب معمول صاف ستھرا نکھرا چندن سا پڑا تھا۔ میں جا کر غصے میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کمرے سے برآمد ہوئی، نہائی دھوئی، کنگھی چوٹی سے درست تر و تازہ۔ آتے ہی 3 فرشی سلام کیے اور مسکراتے ہوئے بولی، کہیے آج دفتر میں خیریت تو رہی؟ سمجھ گیا اشارہ اس چاند ماری کی طرف ہے جو ہم پر دفتر میں ہوئی تھی، اور نوکر نے آ کر بتا دیا ہوگا۔ ابھی کچھ تند و ترش کہنے ہی والا تھا کہ ناگہاں دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے پاس نیچے بیٹھ گئیں اور بولیں، بس ابھی کچھ نہ کہیے گا، ہماری خطا ہے، معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور میرے پیروں سے جوتے اتارنے لگے۔ غم و غصہ تو بہت تھا، لیکن اس ادا پر کون نہ مر جائے خدا۔ یہاں بھی انہوں نے اپنی اداؤں اور حسن تدبیر سے ہمیں شکست دے دی تھی۔ ناچار کچھ نہ کہا اور خاموش جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ بھی مصلحتاً خاموش رہیں۔ دوسرے دن میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور بیوی سے کچھ بولے کچھ پوچھے بنا کپڑے بدل کر دفتر چلا گیا۔ موڈ کل سے خراب تھا، کام بھی بس یوں ہی سا کیا، سب کی طنزیہ نگاہوں کا نشانہ بنا رہا۔ دن کا 1 بجا تو سب نے اپنے اپنے لنچ باکس نکالے، میں بھی اپنی جگہ سے اٹھنے کی فکر میں تھا کہ نوکر دفتر میں داخل ہوا۔ اب کہ کسی نے دوڑو پکڑوں کا شور نہ مچایا، نوکر نے ٹفن دان میز پر رکھا۔ میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد میں نے خدا کا نام لے کر ٹفن کھولا۔ کباب تھے، تازہ تازہ گرم، اشتہا انگیز، خوشبودار۔ اس کو الگ رکھا۔ دوسرا ڈونگا کھولا، بریانی تھی۔ تیسرے میں لال روٹی اور شاہی ٹکڑے لبالب بھرا ہوا۔ چوتھے میں مرغ قورمہ گرم تازہ۔ ٹفن کے علاوہ ایک الگ لفافے میں کھیر کے پیالے، اچار، رائتا، سلاد، تازہ پھلوں کی چاٹ، 2 پلیٹیں اوپر نیچے کسی قسم کا حلوہ تھا، بالکل تازہ۔ میں نے یہ سب سامان نکال کر سامنے رکھا۔ دل تو چاہا کہ سب کو چیخ کر بتاؤں کہ میرے گھر سے یہ کھانا آیا ہے، مگر مجبوراً خاموش رہا کہ کل سب میرے ٹفن کا سامان دیکھ چکے تھے اور آج بھی وہی کچھ ہونے کے احتمال سے کوئی میری میز پر نہ آیا تھا۔ میں خود کچھ کہتا تو چھچورا بنتا۔ ناچار بسم اللہ کہہ کر بریانی کا پہلا لقمہ منہ میں رکھا، لطف آ گیا۔ اتنے میں شیخ صاحب کسی ضرورت سے میرے سامنے سے گزرے اور ان کی اچٹتی سی نظر میز پر رکھے برتنوں پر پڑ گئی۔ لپک کر قریب آ گئے اور اب جو انہوں نے معقولات کی یہ فراوانی دیکھی تو وہیں سے آواز لگائی کہ ارے بھائیوں جلد آؤ، یہاں تو خوان نعمت اترے ہوئے ہیں۔ لوگ دوڑ پڑے۔ پھر تو وہ لوٹ مچی کہ الامان بالحفیظ۔ گوئی اس حاول تاول میں میرے ہاتھ 2-4 لقمے ہی لگے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ خوش بھی میں ہی تھا۔ لوگ انگلیاں چاٹ رہے تھے، چٹخارے لے رہے تھے اور ہر طرف بھابھی زندہ باد کی صدائیں تھیں۔ بھائی قورمے میں تو شیخ صاحب برا نہ ماننا، روبی بھابھی کو بھی مات کر دیا ہماری دلارا بھابھی نے، سلیم میاں نے برجستہ تبصرہ کیا۔ ارے کھیر تو دیکھو، میں نے ایسی آج تک کھائی ہی نہیں، عبدالقدوس بولے۔ اور بھائی بریانی اور شاہی ٹکڑوں کو بھول گئے؟ اور سب نے تائید کی کہ بلا شبہ اس اسٹیشن پہ آنے کے بعد کا یہ سب سے لذیذ لنچ تھا۔ اچانک مس فرنانڈس کی آواز آئی، ارے یہ کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ پر رکھی چھوٹی سی چاندی کی مستطیل نما ڈبیا دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈبیا بھی ٹفن کے ساتھ آئی تھی، لیکن کھانے کی خوشی اور ہپڑ دپڑ میں اسے ایک طرف رکھ کر بھول گیا تھا۔ ارے اسے کھول کے تو دیکھو، اس میں ہے کیا؟ نور جانی بولے۔ مس فرنانڈس نے درمیان میں کھڑے ہو کر بڑے ڈرامائی انداز میں ڈبیا کا ڈھکنا کھولنا شروع کیا۔ سب سے زیادہ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے دلارا نے اس میں کیا بھیجا ہے۔ ڈھکنا کھلا تو دفتر پانوں کی خوشبو سے مہک اٹھا، ساتھ میں ان کا مسالہ اور لوازمات بھی تھے۔ لوٹ مچ گئی۔ لٹ تھمی تو مس فرنانڈس نے ڈبیا کی دوسری پرت کھولی۔ اندر فقط ایک تازہ گلاب اور گلاب کے ساتھ ہی گلابی رنگ کا ایک پرچہ رکھا تھا۔ مس فرنانڈس نے پرچہ نکالا۔ یہ میرے نام لکھا دلارا کا رقعہ تھا۔ فرنانڈس نے میری جانب دیکھا۔ وہ پرچہ پڑھنے کے لیے میری اجازت کی طلبگار تھیں۔ میں نے سر ہلایا۔ سب لوگ بے چینی سے تحریر سننے کے منتظر تھے۔ مس فرنانڈس نے پڑھنا شروع کیا۔ خوبصورت انگریزی تحریر میں آداب و سلام کے بعد لکھا تھا، میرے سرتاج کل میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اسی لیے تازہ کھانا نہ بنا سکی اور نوکر خود ہی باسی کھانا لے کر چلا گیا۔ میں نے اسے سخت سست کہا ہے، آج کچھ طبیعت سنبھلی تھی تو جو کچھ بن سکا کیا، کوئی شکایت ہو تو क्षमा کر دیجیے گا، آپ کی دلارا۔ انگریزی تحریر کے روانی شگفتگی سب نے محسوس کی۔ مس فرنانڈس نے تازہ سرخ گلاب مجھے پیش کیا تو سب تالیاں بجانے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلا شبہ یہ سب دلارا کا کرشمہ تھا، ورنہ میں کس قابل تھا؟ لوگوں نے شکوہ شروع کیا کہ بھابھی کی طبیعت ناساز تھی تو انہیں بتایا کیوں نہیں، وہ مزاج پرسی کو آتے، اور شیخ صاحب تو باقاعدہ ناراض ہو گئے کہ حضرت آج کل آپ کی بیگم ہماری بیگم کو سلائی کڑھائی کے ٹپس دے رہی ہیں، تو میری بیگم آپ کی بیگم کی شاگرد ہوئیں اس حساب سے، اور تم نے مجھے اطلاع تک نہیں دی کہ میں اسے بتا دیتا۔
وہ سنے گی تو کتنا ناراض ہوگی۔ سلیمی اور نور بھائی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی کہ ان کی بیوی بھی میری دلارہ سے ملنے کے بعد اب اس کے ہی گن گاتی ہیں۔ ان کے خیال میں دلارہ ایک انتہائی نفیس، خوبصورت، ہسمکھ اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ شام کو چھٹی کے بعد میں گھر پہنچا تو بھوکا تھا۔ میرا کھانا تو لوگ کھا گئے تھے، لیکن اندر سے بے حد خوش، مطمئن اور مسرور تھا۔ جا کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک کونے سے حسن و خوشبو کا ایک معطر جھونکا آ کر میرے پہلو میں ٹھہر گیا۔ دیکھا، دلارہ تھی، نک سک سے درست، نیلے کرتے پاجامے ملبوس، ہاتھوں میں طلائی چوڑیاں، بالوں کی چوٹی پیچھے پڑی ہوئی۔ آتے ہی جھک کر 3 فرشی سلام کیے، مسکرائی اور بولی، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ آج دفتر میں سب ٹھیک تو رہا؟ میں جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا، لیکن ضبط کیے بیٹھا رہا۔ پھر اس کے انجان پن کی ادا پر بے قرار ہو کر اٹھا اور اسے دبوچ لیا۔ وہ کسمسانے لگی۔ میں نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ کیوں ستاتی ہو مجھے؟ آخر تم چیز کیا ہو دلارہ؟ وہ سسک پڑی، بلک پڑی، مچلتی، کل بل کرتی نیچے بیٹھتی چلی گئی اور میرے جوتے اتارنے لگی۔ میں نے اس سے اور کچھ نہیں کہا اور خاموش بیٹھا رہا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر خاموش کھڑی ہو گئی، چہرہ ستا ہوا، آنکھیں بھری ہوئی۔ پہلے تو میں اس کی اس ادا اور اس کا انداز سمجھ نہیں سکا، لیکن جب سمجھا تو مجھے بڑے زور کی ہنسی آئی۔ وہ مجھے چیلنج کر رہی تھی، ہار گئے، جھک مار گئے۔ ہاں جی، ہم ہار گئے، جھک مار گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے بھیجا گیا پرچہ کس سے لکھوایا تھا؟ بولی، ہم نے خود لکھا تھا۔ میں اچھل پڑا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ اس نے یہ فقرہ انگریزی میں ادا کیا تھا۔ میں نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ تم نے انگریزی کہاں سے سیکھی؟ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ میں نے بتایا تو تھا آپ کو کہ ایک استانی سے گھر پر پڑھا تھا، بس انہی سے کچھ سیکھا تھا، اس نے انگریزی میں ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں حیران رہ گیا، ساتھ میں مجھے افسوس بھی تھا کہ اس نے یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں تھی۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ وہ 6 جماعت پاس چھوکری مجھے پے در پے شکستیں دیے جا رہی تھی۔ میں اس سے ناراض ہو گیا۔ میری کلائی چھوڑ دیجیے، اس کی سسکی سنائی دی۔ باقی میں نے بے خیالی میں اس کی کلائی خاصی زور سے پکڑ رکھی تھی۔ میں نے کلائی چھوڑ دی۔ وہ لپک کر اندر بھاگ گئی۔ رات کو میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ نہیں پیا، صبح اس کے ہاتھ کا ناشتہ بھی نہیں کیا اور اس کے بھیجے گئے لنچ کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب شام کو میں گھر پہنچا تو وہ اداس تھی، میری ناراضگی دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نہ مانا۔ رات کے کھانے کے بعد میں لائبریری میں بیٹھا تھا، وہ چپکے سے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کی دھیمی آواز آئی۔ نہیں، مجھے بھلا تم سے ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ نہیں، ایسا مت کہیے۔ اس نے لپک کر میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ ہمارے سرتاج ہیں، ہمارے مجازی خدا ہیں۔ ہم سے ناراض ہونے، ہمیں برا بھلا کہنے کا آپ کو پورا حق ہے، لیکن خدا را صرف اتنا بتا دیجئے کہ ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اس نے اور بھی باتیں کی، اردو انگریزی میں ایسی باتیں کہ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ رو پڑی، میں بھی رو پڑا۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.